بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم کو شہید ہونے کے بعد ایک جگہ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد امام علی مقام کچھ لمحے کے لیے اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، ایک سوچ میں مبتلا ہیں۔ اندر سے خانوادہ رسول کی طرف سے حضرت امام حسین کے پاس ان کے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر کو بھیج۔ آپ خیمے کے دروازے کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں، ان کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے، اور آپ کی گود میں علی اصغر ہے اور آپ اپنے اہل و عیال کو اگلے آنے والے لمحے کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے۔ ساتھ میں بس وہ نصیحتیں فرما رہے تھے اور علی اصغر کو چومتے جا رہے تھے کہ بنی اسد قبیلے کے ایک بدبخت شخص نے تیر مارا اور حضرت علی اصغر کے گلے میں لگا اور حضرت علی اصغر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ننھے امام کے خون کو ان کے جسم اطہر پر مل لیا اور چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینک دیا۔ باری تعالیٰ، اگر آج تو علی اصغر کو لے کر خوش ہوتا ہے تو ہم تیری خوشی اور تیری رضا کے طلبگار ہیں۔ امام ابن کثیر کی روایت ہے کہ بعض روایت جس کو طبری نے لیا، یہ بھی آیا ہے کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی وہی میدان کربلا میں ہوئی۔ اندر ولادت ہوئی اور اندر سے بیبیوں نے بھیجا کہ جا کر امام علی مقام کو خدمت میں پیش کر دے کہ وہ کان میں آذان کہیں۔ امام علی مقام نے اٹھا کر حضرت علی اصغر کو کان میں آذان کہی۔ اللہ اکبر کی آواز علی اصغر کے کانوں میں بلند ہوئی اور ادھر بدبخت یزیدی لشکر کے سپاہی کا تیر آیا اور حضرت علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا۔ روح پرواز کر گئی اور آپ نے اسی خون سے علی اصغر کو دھو دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ 6 ماہ کے تھے اور پیاسے تھے اور امام علی مقام کو بھیجے گئے۔ آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ ہمارا پانی تو بند ہے، اس معصوم بچے کے لیے تو پانی دے دو۔ اتنی بات ہوئی کہ تیر آیا، حضرت علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن پانی مانگنے کی روایت امام حسین کی غیرت اور حمیت کے منافی ہے۔ حسین علیہ السلام یزیدی بدبخت لشکر سے اپنا سارا خانوادہ رسول کٹوا تو سکتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے بدبخت یزیدی لشکر سے پانی نہیں مانگ سکتا۔ حسین کا مقام حمیت ان بدبختوں کی طرف دستے سوال کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر علی اصغر کے لیے حسین نے پانی مانگنا ہی تھا تو وہ لشکر یزیدی سے کیوں مانگتا، بلکہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر حسین میدان کربلا میں پانی کے لیے قدم مارتا، اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، اگر حسین قدم مارتا کربلا میں لاکھوں چشمے پھوٹتے۔ مگر یہ مقام رضا تھا، یہ مقام توکل تھا، یہ مقام صبر تھا۔ حسین علیہ السلام رضا کے مقام پر ڈگمگا نہیں سکتا تھا، کیونکہ ادھر حسین کی نگاہ کے سامنے مصطفیٰ تھا، ادھر حسین کی نگاہ کے سامنے خدا تھا۔ حسین علیہ السلام کی استقامت کا منظر قدسیان فلک کے ساتھ تک رہا تھا۔ مصطفیٰ حسین علیہ السلام کی استقامت کا منظر فاطمہ اور علی مرتضیٰ کے ساتھ تک رہے ہیں۔ ادھر فاطمہ تو زہرا فرما رہی ہیں، بیٹا حسین، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج کربلا میں میں اپنے دودھ کی لاج دیکھنے آئی ہوں۔ ادھر حضرت علی فرما رہے ہیں، میرے خون کی لاج رکھنا۔ ادھر مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھنا۔ جب ساری مقدس ہستیاں آنکھوں کے سامنے ہوں، حسین کی قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ حسین علیہ السلام کے ہاتھ کیسے یزیدیوں سے سوال کے لیے اٹھ سکتے ہیں؟ وہ اس امتحان کے مرحلے میں کامیاب تھے کیونکہ حسین علیہ السلام ذبح اسماعیل کا آج فدیہ بن گیا تھا، کیونکہ حسین آج دعائے ابراہیمی کی تکمیل بن گیا تھا۔ حسین علیہ السلام ولایت مصطفیٰ کا نشان بن گیا تھا۔ حسین علیہ السلام قیامت تک حفاظت دین کا ستون بن گیا تھا۔
دوستوں پھر یکے بعد دیگرے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا وقت آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کی طرف تلوار لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ گھنٹوں تک حسین علیہ السلام میدان میں تلوار لیے کھڑے رہے۔ یزیدی لشکر کو آپ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے خانوادہ رسول کی جرت کو دیکھ کر انفرادی جنگ ختم کر دی تھی۔ اجتماعی حملہ چل رہا تھا، مگر پورا لشکر بھی حسین علیہ السلام کی طرف حملہ کرنے کی جرت نہیں پاتا تھا۔ حسین علیہ السلام للکارتا تھا، یزیدی لشکر ایک دوسرے پر ڈالتا تھا، دور سے تیر مارتے تھے۔ گھنٹوں تک حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوئی تیر نہیں لگا تھا، کیونکہ قریب آ کر لڑنے کی کسی کو جرت نہ تھی۔ تیر سے جسم پاک چھلنی ہوتا گیا، بالآخر جب جسم چھلنی ہو گیا پھر بدبخت شمر پہنچا اور لشکر یزید کے بدبخت سپاہی پہنچے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر حملے کیے۔ تلواروں کے حملے ہو گئے۔ جب آپ گھوڑے سے نیچے آئے پھر تیروں سے حملے کیے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم پاک اب تلواروں سے بھی چھلنی ہو گیا تھا۔ یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وقت آ گیا شہادت حسین کا۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، نماز کا وقت آیا۔ فرمایا وقت کیا ہے؟ بتایا گیا نماز کا وقت ہے۔ فرمایا مجھے آخری سجدہ رب کے حضور کر دینے دو۔ خون آلود ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا، سجدہ ریز ہوئے، اب رب کے حضور آخری سجدہ ادا کیا۔ بدبخت شمر آگے بڑھا، آپ کا سر انور تن سے جدا کرنے کے لیے۔ بدبخت آگے بڑھتا ہے، آپ کا سر انور تن سے جدا کرنے کے لیے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنا سینہ دکھاؤ۔ مجھے میرے نانا نے بدبخت جہنمی قاتل کی نشانی بتائی تھی۔ نشانی دیکھی تو فرمایا ہاں یہ جہنمی بدبخت ہے، تمہارا مقدر جہنم ہے۔ امام علی مقام سارا خانوادہ رسول قربان کر چکے ہیں، اسلام کی عزت و حرمت کی حفاظت کر چکے ہیں۔ ہر طرف سے حسین کو مبارکبادیاں مل رہی ہیں۔ اس کامیابی پر اس عالم میں تلوار چلی کہ حسین علیہ السلام کا سر انور جسد اقدس سے جدا ہوا۔ ادھر روح کف سے انصر سے پرواز ہوئی، اوپر مالائے اعلیٰ سے آواز آئی، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 اور 28 یہ جو میں نے ترجمہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا۔ فرمایا حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا، آج جنت کے دروازے تیرے انتظار میں ہیں، حور و علماء تیرے انتظار میں ہیں، قدسیان فلک تیرے انتظار میں ہیں، اور مالائے عالی سارا تیری روح کے انتظار میں ہے۔ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ یزیدیوں کا پیمانہ ابھی تک لبریز نہیں ہوا تھا، حرص انتقام ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ امام علی مقام کے جسد اطہر پاک کو اور دیگر شہداء کو گھوڑوں سے روندا گیا، پھر خانوادہ اہل بیت کے خیموں کو لوٹا گیا، اور پھر سر مبارک کاٹ دیے گئے اور سر انور لے کر امام علی مقام کا اور باقی شہداء اہل بیت اطہار کا قافلہ بنا کر روانہ ہو گئے۔ سوئے کوفہ روانہ ہوئے، پھر دمشق ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے قافلہ جا رہا تھا، ابن زیاد کے پاس قافلہ جب پہنچا تو اس بدبخت نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے پیغمبر کا نواسہ ہے۔ اس نے کہا بدبختو تم پکے بے ایمان ہو، میں اپنے پیغمبر میں سے 70 پشتوں کے بعد ہوں۔ یہودی میرے پیغمبر کی میری ان سے اس نسبت سے آج تک میری عزت کرتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کا لاڈلا شہزادہ ہے، تم اپنے پیغمبر کے لاڈلے شہزادے سے یہ سلوک کرتے ہو، لعنت ہو تم پر یزیدی ملعون۔ یہ قافلہ اسی طرح یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں اس بدبخت نے بھی چھڑی ماری اور شعر کہے کہ ہم نے آج بدر کے اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ اس بدبخت نے اپنے اندر چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کر دیا۔ ابن زیاد کے دربار میں بھی واقعات پیش آئے اور ادھر بھی آئے۔
یہاں ایک عیسائی بیٹھا تھا، وہ کیسر روم کا سفیر تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کا نواسا ہے۔ تم بدبختو بے ایمان ہو، تم نے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کی بے ادبی کر رہے ہو۔ میں عیسائی ہوں، ہمارے پاس ایک علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا کھر موجود ہے، آج تک ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور خدا کی قسم مدت گزر گئی ہم اس سواری کے پاؤں کی نال کو آج تک اتنی عزت کرتے ہیں جس طرح تم کعبۃ اللہ کی عزت کرتے ہو، اور ہر سال اس سواری کے پاؤں کے ٹکڑے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہم عیسائی ہو کر اس نشان کی زیارت کرتے ہیں جیسے تم کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہو، اور تم پیغمبر کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ لعنت ہو تمہارے عمل اور کردار پر۔ اس قافلے کو، یعنی جب سر انور کا قافلہ لے جایا جا رہا تھا، اس قافلے کو راستے میں شام آ گئی۔ قافلے کو ایک جگہ پڑاؤ کرنا تھا۔ پڑاؤ کرنے کا وقت جب قریب آیا تو قریب ہی ایک گرجا تھا۔ اس گرجے میں ایک ضعیف العمر ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے سر ہیں، وہ یزیدی قافلے کے پاس آ گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، ایک رات یہ سر میرے پاس چھوڑ دو، ایک رات کے لیے تم ہمارے ہاں پڑاؤ کرو، ہم تمہاری خدمت بھی کریں گے اور تمہیں عزت کے ساتھ روانہ کریں گے، بس ایک رات یہاں گزار لو اور یہ سر میرے پاس چھوڑ دو، اور میں تمہیں اس کے عوض 10,000 دینار دیتا ہوں۔ وہ دنیا کے کتے، حرص دنیا کے طالب، 10,000 دینار کی خاطر فیصلہ کیا کہ ایک رات رک جائے، اور 10,000 دینار لے لی۔ اس راہب نے دینار دے دیے اور امام حسین علیہ السلام کا سر انور اندر لے کر چلا گیا۔ اس عیسائی راہب نے نیزے سے سر انور کو اتارا، اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، صاف کیا اور اس کو خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، اور ساری رات اس صبح کی طلوع تک اس چہرے حسین کا دیدار کرتا رہا۔ اور وہ راہب کہتا ہے کہ مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے ساری رات دیکھا کہ سر حسین میرے سامنے پڑا تھا، اور اس حسین سے نور کی شعاعیں عرش معلیٰ تک اٹھ کے جا رہی تھی، اور جب یہ کیفیت دیکھی تو رات بھر روتا رہا اور دعائیں کرتا رہا۔ سر حسین کی عزت کا صدقہ یہ ملا کہ جب عیسائی راہب باہر نکلا تو اس کو کلمہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ بے ادبی کرنے والے بدبخت ایمان سے محروم ہو کر کافر ہو گئے، اور عیسائی جس نے سر حسین کا ادب کیا اس کو کفر سے نکال کر ایمان کی دولت عطا کر دی۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی یہ شہادت یہ نہ صرف دنیا روئی بلکہ اس پر جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی عین اسی لمحے زمین نوحہ کی نہ ہوئی، زمین و آسمان نوحہ کی نہ ہوا، جنات نوحہ کی نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت کے وقت محدثین بیان کرتے ہیں، کتب و حدیث میں ہے کہ بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون ابلا ہوا نکلا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد ملک شام کی سرزمین پر جو پتھر اٹھایا گیا، ہر پتھر کے نیچے سے ابلتا ہوا خون کا چشمہ نکلتا رہا۔ اور محدثین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جب خون بہا، آسمان پہلے سرخ ہو گیا اور پھر سیاہ ہو گیا، آسمان خون آلود ہو گیا، ستارے زمین پر آ گئے، ستارے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یوں لگا کہ کائنات ٹکرا کر ختم ہونے والی ہے۔ زمین پر خون آلود شام ہو گئی، آسمان خون آشو شام ہو گیا، ایک عجیب سماتا، ہر طرف قیامت آ گئی، دنیا پر اندھیرا چھا گیا، اس لیے کہ آج حسین علیہ السلام مصطفیٰ کا نواسا اس نام نہاد امت کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا تھا، اور اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ بدبختوں کے ہاتھوں لوٹ لیا گیا تھا۔ اس حال کے ساتھ اس خانوادہ رسول کو لے کر چلے ہیں کہ امام زین العابدین بیمار ہیں، 13-14 برس کے قریب عمر ہے،
بیماری کی حالت میں وہ اس قافلے کی قیادت کرتے ہیں، اور سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی خواتین کے قافلے کی قیادت کرتی ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں کہ چند برس ہی گزرے تھے کہ مختار سقفی اٹھا، اس نے ابن زیاد کو قتل کیا۔ اس کے لشکر کے سپہ سالار نے ابن زیاد کا سر قلم کر کے اسی طرح نیزے پر سر چڑھا کر مختار سقفی کے پاس لے گیا، اور اس کے سامنے جب سارے سر رکھے گئے تو ایک سانپ آیا۔ سانپ نے ہر سر کو سونگھا، اور جب ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو وہ کئی بار اس نے یہ عمل کیا کہ وہ منہ سے داخل ہوتا اور ناک سے وہ باہر نکلتا۔ کئی بار اس نے یہ عمل کیا۔ اس سانپ نے دکھا دیا کہ دیکھو، جس حسین کو تم نے شہید کیا تھا، جس حسین کے چہرے پر تم نے چھری لگائی تھی، میں سانپ ہو کر تمہارے منہ پر لعنت بھیجنے آیا ہوں۔ ابن زیاد برباد ہوا، یزید برباد ہوا، حسین زندہ رہا، حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہے گا۔ یزید بدبخت مر گیا، اس کا نام و نشان مر گیا، وہ مٹ گیا۔ دوستو، شہادت حسین کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے۔ یزیدیت ایک بدبختی کا، جبر کا اور تفرقہ پروی کا، قتل و غارت گری کا، ظلم و تشدد کا اشتہارہ بن گیا، اور حسین علیہ السلام امن و آتشی کا، دوستی اور وفا کا، اسلام کا، انسانیت کا، مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کا اشتہارہ بن گیا۔ قیامت تک حسین بھی زندہ ہے اور حسینیت بھی زندہ ہے۔ قیامت کے دن تک یزید بھی مردہ ہے اور یزیدیت بھی مردہ ہے۔ سنو، حسین سے محبت کرنے والوں، حسینیت کے کردار کو زندہ کرو، اپنے ہر دور کے یزیدیوں کو پہچانو، یزیدیت کو پہچانو۔ رب کریم مولا ہمیں ان کی قربانیوں کے واسطے ہمیں اس دین پر قائم و دائم رکھے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوا، اور آئی ہوپ کہ میری یہ سیریز آپ کو سب کو پسند آئی ہوں گی۔ جن کو ویڈیوز پسند آئی ہیں وہ لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈس میں، اور اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔